السلام علیکم۔ پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رضا عباس، اور ہمیشہ کی طرح کچھ اہم موضوعات کے اوپر آج کے بھی اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ آج کی بڑی خبر اور آج کے اخبار کی جو سرخی بنی ہے وہ یہی بنی ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ جو کل عدم کا جو ٹیگ تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے ٹی ایل پی کے ساتھ، اور وفاقی کابینہ نے یہ سمری منظور کر لی ہے۔ جو جن شخصیات کے نام 4 شیڈول میں شامل تھے ان کے نام ہٹا دیے گئے ہیں۔ بہت سارے جو کارکن ہیں وہ ٹی ایل پی کے رہا کر دیے گئے ہیں۔ ہم ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ کس طرح ایک سیاسی جماعت کو یا کچھ ایک گروپ کو فوراً سے پہلے ریاست کالعدم ڈکلیئر کرتی ہے اور اس کے بعد بڑی آسانی سے اور بروقت کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ کالعدم کا جو ٹیگ ہے اس کے نام کے ساتھ ہٹا دیتی ہے اور اس کو قومی دھارے میں شامل کر لیتی ہے۔ کیا یہ ہمارے ملک میں اتنا ہی معمولی ہے جس طرح ہم نے یہ حالیہ صورتحال کے اندر دیکھا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ 80 کے قریب افراد ہیں جنہیں مدعو کیا گیا ہے، اور اس کے اندر کیا ملکی سطح کے اوپر اہم پیش رفت ہوگی، کیا نکات زیر بحث آئیں گے، کیا ملک پاکستان کو اندرونی خطرات ہیں یا بیرونی خطرات ہیں، اور افغانستان کی صورتحال کو لے کر اور پھر ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ایک معاہدے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ معاہدے کس نہج پر ہو رہے ہیں، کن معاملات کے اوپر ہو رہے ہیں، کن نکات کے اوپر ہو رہے ہیں، ہم ان تمام امور کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے بھی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک رپورٹ میڈیا میں زیر بحث ہے، اس حوالے سے حکومت کے لیے خاصی پریشان کن ہو سکتی ہے، اور جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ انتظامیہ کے 20 افسران کو جبری طور پر جو ہے اغوا بھی کیا گیا ہے، ایسا رپورٹ میں لکھا گیا ہے۔ اور فردوس عاشقوان جو کہ اس وقت معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب تھیں، ان کے حوالے سے بھی کافی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ان کا بھی کردار تھا، دھاندلی کے عنصر کو لکھا گیا ہے۔ ان تمام امور کے اوپر بات کریں گے۔ ترجمان پنجاب حکومت کا بھی موقف ہے، ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کل ایک بار پھر سے پاکستان نے اپنا تسلسل برقرار رکھا اور فتح اپنے نام کی ہے، اور پاکستان کو جو ایک کنارے لگانے کی اور خود آگے جانے کی جو کوشش جو ملک کرتا آیا ہے اور کر رہا تھا وہ ہمیشہ کی طرح تنہا ہو گیا ہے۔ اور اس حوالے سے سوشل میڈیا کے پر بھی ہم نے دیکھا کہ بڑی جو میمز ہے ان کا بھی سلسلہ شروع ہوا ہے۔ کسی نے کوہلی صاحب کو جو کہا کہ آپ اپنا سامان سمیٹے اور گھر جائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، کوئی سوشل میڈیا جو صارفین ہیں وہ یہ بھی کہتے رہے کہ بھارت نے ضرور کوالیفائی کر لیا ہے مگر ممبئی ایئرپورٹ کے لیے۔ ہم ان تمام امور کے بارے بات کریں گے اپنے اس پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے رانا عبدالرب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہے، کالم نگار ہیں۔ سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ویڈیو لنک کے اوپر جوائن کریں گے حفیظ خان صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہے۔ سر آپ دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے حفیظ صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آج کی بڑی جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ ٹی ایل پی پر پابندی ختم کر دی گئی ہے، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور وسیع تر قومی مفاد میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، مجھے یہ بتائیے گا یہ وسیع تر قومی مفاد کیا ہوتا ہے اور سیاق کیا ہوتا ہے اور سباق کیا ہوتا ہے؟ مجھے آج تک اپنی پوری زندگی میں یہ جو لفظ ہے یا فریز ہے وسیع تر قومی مفاد، جی اس کی مجھے سمجھ نہیں آ سکی۔ صحیح۔ اس کے وسیع تر قومی مفاد کے پیمانے بدلتے رہتے ہیں، اس کے جو ہے بیس بدلتی رہتی ہے، یا اس کو جو دیکھنے کا ویژن ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اس کا ایکسپوجر بدلتا رہتا ہے۔ لیکن جب بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے حکمران کسی ایسے مسئلے میں وہ آ جاتے ہیں کہ جہاں ان کی کرسی خطرے میں ہو، تو وہاں سے جو نکلنے کا آؤٹ لیٹ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں وسیع تر قومی مفاد۔ صحیح۔ تو وسیع تر قومی مفاد جہاں پر وہ سوٹ کرتا ہو حکمرانوں کو، تو وہ مفاد پھر قوم کا مفاد قرار دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو سرکاری ملازمین کے ٹرانسفر ہوتے ہیں تو وہ ہمیشہ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ پلیز ٹو ٹرانسفر ان پبلک انٹرسٹ لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو یہی کام اوپر بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو سیاق اور سباق بھی واضح کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر بھی آپ کا تجزیہ لینا چاہوں گا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو کالعدم کا جو ہٹا دیا گیا ہے، ٹیگ ہٹا دیا گیا ہے، اس کے اوپر تمام جو صورتحال ہم نے یہ دیکھی، کیونکہ اس سے پہلے ہمیں یہ وزراء بتاتے رہے ہیں کہ اس گروپ کو بھارت کی سپورٹ حاصل ہے، کچھ عناصر ہیں وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ خبریں بھی چلتی رہیں ایک ایسی صورتحال میں کہ جب ہم فیٹف کی گرے لسٹ میں ہیں، ان تمام خبریں بھی چلتی رہیں، انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتا رہا، اس کو کور بھی کرتا رہا۔ اب ہم نے ان کو قومی دھارے میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس حوالے سے ہماری ساکھ پہلے سے جو متاثر ہے اس میں کتنا مزید اضافہ ہوا، یہ کس طرح اقدام یہ ہماری بین الاقوامی دنیا دیکھے گی؟ جہاں تک اس کی تعلق ہے اس کی ساکھ کا، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹی ایل پی اب کیسے بیہیو کرتی ہے اس معاہدے کے بعد۔
لیکن اب یہ ہے کہ جو آپ نے دونوں فریقین یعنی حکومت اور ٹی ایل پی کے درمیان جو فقدان ہے اعتماد کا، وہ تو اسی چیز سے ظاہر ہے کہ جب یہ ڈائلاگ آپس میں شروع ہوئے، مکالمہ شروع ہوا، تو وہاں پر جو موسٹ ریلیونٹ وزراء تھے ان کو مذاکرات سے علیحدہ کر دیا گیا اور ان پر پابندی لگا دی گئی کہ وہ نہ وہاں بیٹھیں گے اور نہ کوئی بات کریں گے، نہ کوئی بیان دیں گے پریس کو۔ صحیح۔ اس کے بعد کچھ صاحبان کو بلایا گیا، آپ کو معلوم ہے کراچی سے مذہبی شخصیات جو کنٹروورشل نہیں ہیں وہ بیٹھی، اور پھر اس پر جو یہ تھا کہ ڈیفنکٹ یا کلعدم لگانے کا جو ان پر تھا، اور وہ جو کلعدم جب لگایا گیا تھا آپ کو یاد ہوگا وہ بھی آنن فانن ہوا تھا، اور وہ جو سمری ہے وہ سرکولیشن میں موو ہوئی تھی وزراء کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیبنٹ میں اپروول لینے کے لیے سرکولیشن اگر اجلاس ہونا ممکن نہ ہو یا بہت جلدی ہو، اور پھر وہی ہوا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک یہ جو ہماری وفاقی وزارت داخلہ ہے اس نے نوٹیفائی نہیں کیا، اور یہ پروسیس شروع ہوا پنجاب سے، پنجاب گورنمنٹ سے، تو اس وقت تک وہ وزیر آباد میں بیٹھے رہے ہمارے ٹی ایل پی کے جو کارکن تھے اور ان کی لیڈرشپ کمان تھے، وہ وہاں سے ہٹے نہیں، اور نہ ہی حکومت نے وہ جو دریا چناب کے پل ہیں ان سے رکاوٹیں ہٹائیں۔ یہ دیٹ مینس کہ دونوں طرف ابھی تک اعتماد کا فقدان ہے، اور دونوں فریق ایک دوسرے کی نیت پر شبہ کر رہے ہیں۔ تو ان حالات میں کہ جب نیت پر شبہ ہو تو وہ جو ایک معاہدہ طے پایا ہے جس کی تفصیل کا ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ ہے کیا، اس کے گارنٹر کون سے ہیں، اس پر سائن کس کس نے کیے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ وہ وسیع تر قومی مفاد میں ہے، چلے ہیں ایک جو مسئلہ تھا وہ تو فوری طور پر لا اینڈ آرڈر کا وہ تو ختم ہوا۔ صحیح۔ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی امپلیکیشنز کیا کچھ ہو سکتی ہیں عالمی سطح پر یا ہماری قومی سطح پر، یہ دیکھا جائے گا کہ اب ٹی ایل پی کو جو لایا گیا ہے سیاسی دھارے میں، ہمارے ہاں مذہبی سیاسی جماعتوں کا جو پہلے سے رول رہا ہے ہمارے الیکشنز میں یا عوامی سطح پر ان کی قبولیت کا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ٹی ایل پی جب بنی تھی آپ نے دیکھا کہ جو ہماری 3 بڑی پارٹیاں ہیں ان میں کہیں یہ چوتھے نمبر پر آ رہی تھی ٹرن آؤٹ الیکشن میں، جہاں ضمنی الیکشن ہوئے دوسرے، یا کہیں تیسرے نمبر پہ آ رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تمام تر امکانات موجود ہیں کہ ٹی ایل پی کسی وقت بھی یہ آ سکتی ہے قومی دھارے میں اگر وہ چاہیں تو، اور یہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں بھی آ سکتی ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جب ہی کوئی پارٹی جس کے بارے میں یہ تاثر پایا جائے کہ اسے سرپرستی حاصل ہے یا وہ آنے والے الیکشن میں عوام کی قبولیت حاصل کر سکتی ہے، تو ہمارے وہ جو سیاسی مہاجر ہیں یا وہ جسے مائگریٹنگ برڈز کہتے ہیں، جو موسموں کا رخ دیکھ کر اپنا ٹھکانہ بدلتے ہیں، تو ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کہ بہت جلدی مختلف پارٹیوں سے اس میں وہ چہرے شامل ہوں ٹی ایل پی میں جن کا آپ ابھی اندازہ نہیں لگا سکتے، اور پھر وہ جو الیکٹیبل لوگ ہیں یا وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پارٹی بدلنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انہیں ہر صورت میں اسمبلی میں اپنی سیٹ چاہیے، وزارت چاہیے، وزارت کا قلمدان چاہیے، تو وہ لوگ ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں، اور جیسے ہی انہیں ٹی ایل پی کا یہ رخ معلوم ہوا اور انہیں یقین ہوا وہ اس میں آئیں گے۔ اور پھر جو ٹی ایل پی کی موجودہ قیادت ہے اس کا کیا بنے گا، اس کا سٹیٹس کیا ہوگا، کیا جو مائگریٹنگ چہرے ہیں وہ آ کر سنبھال لیں گے اور ٹائٹل ہوگا ٹی ایل پی کا یا کچھ اور ہوگا، یہ منصہ شعور سے ابھی ظاہر ہونا ہے۔ صحیح، یہ ابھی ظاہر ہونا ہے۔ رانا صاحب، آپ نے حفیظ صاحب کی گفتگو سنی، اسی کو میں آپ کے پاس بھی لے کر آتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ مجھے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو کالعدم لفظ ہٹا دیا گیا اور اس کو قومی دھارے میں بھی شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس جماعت کو،
ایک تو پہلے وزراء غیر سنجیدہ بیانات دیتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کے اوپر طرح طرح کے الزامات بھی لگا دیتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کیا قومی دھارے میں شامل کر لینے کے بعد ان تمام تر الزامات کی کوئی تحقیقات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم نے دیکھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ بھارت کو ان کی سپورٹ حاصل ہے، یہ کابینہ کا موقف ہے. اب وہ کابینہ کا موقف کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ اچھا، پہلے تو جو حفیظ صاحب نے بھی گفتگو کی اس میں ایک بات تو واضح ہے، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو وزراء کو الگ کر دیا گیا، اس سے ایک بات تو واضح ہوگی کہ حکومت اور جو ریاست ہے وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو کلیئر ہوگی. اب آتے ہیں دوسرے ایشو پہ کہ ٹی ایل پی نے یہ اعتراف کیا کہ ہم آئندہ جو ہے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ملک میں کوئی انتشار پھیلے. دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو حفیظ خان صاحب بھی جانتے ہوں گے کہ ایک تحریک نظام مصطفیٰ چلی تھی 1977 میں، اور اسی طریقے سے 1988 میں اسلامی جمہوری اتحاد بھی بنا. اچھا، اس کے ساتھ 2014 میں طاہر القادری کی ایک تحریک بھی چلی. یہ ساری مذہبی تحریکیں تھیں. اس کا اختتام کیا ہوا وہ آپ کو بھی پتہ ہے. میرا موقف ٹی ایل پی کے حوالے سے واضح ہے. وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مفتی منیب کو انہوں نے گارنٹر کے طور پہ رکھا. مفتی منیب کے دو متضاد بیان آ چکے ہیں. پہلا بیان انہوں نے دیا کہ فرانس کے حوالے سے ٹی ایل پی کا کوئی موقف نہیں تھا، کوئی ان کا مطالبہ نہیں تھا. بعد میں انہوں نے کہا نہیں جی مطالبہ تھا، چونکہ وہ پارلیمنٹ میں لے کے جائے. اب جو گارنٹر ہے وہ خود تذبذب کا شکار ہے. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، اب حکومت کو لے لیں. اگر حکومت کے ہاں مسائل بہت سے ہیں. فواد چودھری صاحب کا جو بیان ہے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ فواد چودھری صاحب ان کا موقف پہلے دن سے ایک ہی ہے. وہ مذہبی جماعت کے خلاف ہو، وہ کسی ایم کیو ایم کے خلاف ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو، ان کا پہلے دن سے موقف ایک ہی ہے کہ ریٹ کی جو ریاست کی جو ریٹ ہے نا وہ قائم ہونی چاہیے. اچھا، اس ساری صورتحال کا آپ اوورال اگر جائزہ لیں، فرانس کا ان کا مطالبہ نہیں تھا تو پھر ان کا مطالبہ کیا تھا؟ یہ جو 6 پولیس والے شہید ہوئے وہ ان کا خون کس کے سر جائے گا؟ اچھا، ان کو بھی اب سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. باقی جتنے بھی کاروبار بند رہے، جتنے نقصانات رہے، ان کا جو سارا ازالہ ہے یہ کون کرے گا؟ اچھا، قومی مفاد میں آپ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. مجھے بتائیں جن پولیس والوں کے بچے ہیں یا باقی لوگ ہیں ان کا کوئی پرسان حال ہے؟ ابھی تک نہ وزیر اعلیٰ ان کے گھر گئے، نہ آئی جی صاحب گئے، کوئی بھی ان کے گھر جانے کو تیار نہیں، جب پورے کا پورا ملبہ بھی پھر آپ نے پولیس پہ ڈال دیا. المیہ یہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم اپنا ملبہ لوگوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. رہی بات، اس میں ایک اور بات بھی نوٹ کریں. اس پورے معاہدے کے بعد وزیر اعظم نے 3 خطابات کیے. تینوں خطاب میں ایک قوم سے خطاب اور باقی 2 ان کے خطاب سامنے ہیں. کہیں بھی انہوں نے تحریک لبیک کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اٹ مینز کہ جو حکومت ہے وہ تحریک لبیک کے ساتھ اس معاہدے پہ بالکل خوش نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ جو سرکولیشن سمری جو سرکولیٹ ہوئی ہے اس پہ 4 وزراء نے، شہری مزاری سے لے کر فواد چودھری، شیخ رشید، یہ 4 وزراء نے باقاعدہ اس پہ احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ اس کو کابینہ، وفاقی کابینہ میں اس کو زیر بحث لایا جائے. یہ الگ بات کہ وہ ریٹن فارم میں نہیں آیا، لیکن انہوں نے باقاعدہ احتجاج کیا. اور یہ احتجاج جو ہے یہ آپ کو بھی بتاتا ہے، اور جو پہلا جو آپ نے کہا جو الزامات تھے وہ حکومت کا موقف ہو سکتا ہے، ریاست کا موقف وہ مختلف. صحیح. اچھا، یہ آپ نے کہا کہ حکومت اور ریاست تمام تر صورتحال کے اوپر ہمیں ایک الگ نظر آ رہی ہے نقطے کے اوپر. حفیظ صاحب، میں یہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ سیاسی موسمی جو جس کو ہم یہ بھی کہتے ہیں عام اصطلاح میں کہ بٹیرے، سیاسی موسمی جو بٹیرے ہوتے ہیں وہ جو رخ ہے وہ جو بدلتے رہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ہے ایک بہت بڑی جماعت ہے، ان کے ہم جلسے دیکھتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، مگر وہ اقتدار میں اس طرح سے نہیں آتے. JUI ہے، ان کے بھی جلسے بڑی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح سے وفاق کے اندر جو ہے وہ تخت حاصل نہیں کر سکتے. آپ کو نہیں لگتا کہ TLP ٹھیک ہے ایک سیاسی طور پر اور ایک مذہبی طور پر ایک طاقت بن کے تو ابھرے گی، اس کو ایک پریشر گروپ کے طور پر استعمال تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وفاق کے اندر اپنی اس طرح منظم حکومت نہیں چلا سکیں گے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ تھا کہ ہمارے پاس جتنی مذہبی سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس وقت سیاست کر رہی تھیں اپنے ان کا جو شیئر ہے ہماری آبادی میں اس کے مطابق. یہ جو تحریک ہے لبیک یہ ریپرزینٹ کر رہی ہے سواد اعظم کو. صحیح. کہ جو سب سے ہماری میجورٹی میں ہمارا مسلک ہے اس کو ریپرزینٹ کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس مسلک کی قیادت پہلے مولانا شاہ احمد نورانی کے پاس تھی
اور جماعت تھی جمعیت علماء پاکستان. صحیح. مولانا شاہ احمد نورانی کے بعد ایک عرصہ خاموشی رہی اور یہ جو سواد اعظم ہے یا سنی مسلک کے لوگ ہیں یہ کسی سیاسی جماعت کے طور پر سامنے بڑی قوت بن کر نہیں آئے تھے. جب دوسری پارٹیاں یا دوسرے جو پریشر گروپ بنے انہوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا تو انہوں نے بھی اپنی شو آف فورس کی. اب شو آف فورس کرنے کے بعد ایک حقیقت تسلیم کی جا چکی ہے کہ جو سواد اعظم ہے وہ اپنا شیئر لینے کو تیار ہے. اچھا. اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے, اس پر میں نے پہلے بھی ایک بات کی تھی اپنے کسی ویلاگ میں, کہ اس وقت ہمارے ہاں مذہبی سیاست کی اشد ضرورت ہو گئی ہے لوکیل کو دیکھتے ہوئے, ہمارے اطراف کو دیکھتے ہوئے. آپ دیکھیں کہ انڈیا میں جو بی جے پی ہے وہ مذہبی سیاسی جماعت ہے. جی. افغانستان میں طالبان آ چکے ہیں. جی. ایران میں بھی مذہبی سیاسی جماعت ہے. جی. سعودی عرب مذہبی سیاسی وہاں اقتدار ہے. تو اس لیے ان تمام لوگوں سے ڈیل کرنے کے لیے ہمارے ہاں اگر کوئی یہ ایک سوچ پائی جا رہی ہے, میں سوچ کی بات کر رہا ہوں. صحیح. اور سوچ وہ ہے کہ جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان کے اندر کہ یہاں پر اگر کوئی لبرل جماعت آتی ہے تو اس کو ہر طرف سے اس مخاصمت کا سامنا ہوگا کہ جو کچھ کیے کرائے بغیر کے پیدا ہو جاتی ہے کہ جب کسی کا کوئی چہرہ پسند نہیں ہوتا تو اس قسم کی مخاصمت ہوتی ہے. اگر ہمارے ہاں بھی اقتدار ایک مذہبی سیاسی جماعت کے حوالے کیا جاتا ہے اور ان کو سیاسی دھارے میں اس طرح لایا جاتا ہے کہ وہ تشدد کا راستہ ختم کر کے وہ سیاست کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا میں بی جے پی جو ہے وہ بیک وقت دونوں کردار ادا کر رہی ہے. اس کا ایک ونگ ہے جو ہندوتوا کی اس کو پلیٹ کر رہا ہے. صحیح. اور وہی لوگ, وہی آدمی جس نے گجرات میں کیا رول پلے کیا تھا مودی, وہ اب دوسری ٹرم لے رہا ہے وفاق میں بیٹھا ہوا. تو اس خطے میں جو ایک توازن ہے رکھنے کے لیے, جو کہ یہاں پر لوگ مذہب کے پیچھے بہت جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو مذہبی سیاسی جماعتوں کا کردار مولانا شاہ احمد نورانی یا مولانا مفتی محمود کے وقت تھا, اب اس سے کئی گنا بڑھ چکا ہے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جماعتیں رہی, روایتی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ کے تمام دھڑے اور خاص طور پر مسلم لیگ نون اور پھر آپ پی ٹی آئی, صحیح, یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ عوام کو مایوس کر چکی ہیں. تو اب آپشن کیا رہتی ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ انہیں بھی اقتدار دیکھ کر دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ کس طرح پرفارم کرتے ہیں. کیا وہ خطے میں بھی توازن رکھ پاتے ہیں؟ اور ہمارے ہاں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن پر ہم مذہب کے نام پر کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے بگاڑ کا باعث ہو. تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یا عدم استحکام ہے وہ ایک مذہبی سیاسی جماعت جو اپنے ساتھ دوسرے مذہبی سیاسی جماعتوں کو بھی ان کے جزء کے مطابق حصہ دے دے, تو ان کے آنے کے بعد صورت کیا بنتی ہے اور توازن کیا رخ اختیار کرتا ہے وہ ابھی سے دیکھا جا سکتا ہے. میں ایک سوال, جی آپ اچھا حفیظ خان صاحب, میں ایک سوال کرنا چاہتا تھا کہ سعد رضوی کی جو نظر بندی ہے وہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہوئی ہے. جی. تو ان کی جو رہائی ہے جو فیڈرل ریویو بورڈ ہے جس کی سربراہی سپریم کورٹ کے ایک جسٹس مقبول باقر صاحب کر رہے ہیں, ریویو بورڈ جی ریویو بورڈ. اچھا, اسی میں پھر ایک جو جسٹس ہے وہ لاہور ہائی کورٹ اور ایک پشاور ہائی کورٹ کا, اس کے علاوہ بھی کوئی قانونی پہلو ہے کہ ان کو رہا کیا جا سکتا ہے یا اس کا اجلاس ہونا لازمی ہے؟ دیکھیں جی, اس میں جو صورت حال ہے وہ تو وہی ہے کہ یہ ریویو بورڈ کے سامنے یہ معاملہ جائے. جی ٹھیک. لیکن جب کوئی قدم حکومت اٹھاتی ہے تو وہ اپنا قدم واپس بھی لے سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ریویو بورڈ کے سامنے جاتا ہے تو وہاں پر بھی حکومت اس کو اس طریقے سے پریس نہ کرے, پلیٹ نہ کرے اور وہ خاموشی کا راستہ اختیار کرے. جب آپ کسی پر کوئی الزام لگانے کے بعد اس کو ثابت نہیں کر پا رہے یا ثابت نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر یہی صورت ہوتی ہے کہ اس پر کورٹ ہو, ریویو بورڈ ہو, ان کو ریلیف دینا پڑ جاتا ہے. یہیں سے حفیظ صاحب آپ اپنی گفتگو کا آغاز بھی کیجیے گا, مگر یہاں کہا جا رہا ہے ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.
ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात कर रहे थे कि TLP के हवाले से, मगर वक्त कम है और मौज़ूआत जो है वो ज़्यादा है, हमने उनके ऊपर भी बात करनी है। दूसरे अहम मौजू के ऊपर हम बात करेंगे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होने के लिए जा रहा है और 80 के करीब जो अफराद हैं उन्हें मदऊ किया गया है। दोनों मेहमानों के सामने एक ही सवाल रखेंगे। सबसे पहले राना साहब आपके आगे सवाल रखते हैं कि कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास होने जा रहा है, अस्करी क़यादत जो है वो ब्रीफ करेगी। क्या लगता है ख़तरात अंदरूनी ज़्यादा हैं या बैरूनी ज़्यादा हैं? अच्छा, अंदरूनी ख़तरात को अगर देखें तो वो तो सिर्फ मुईशत ही है, उससे के अलावा तो कोई नहीं है, क्योंकि PDM तो कोई ख़तरा नहीं है हुकूमत को, हुकूमत खुद ख़तरा है अपने लिए। अगर बैरूनी देखें तो TTP का इशू आपके सामने है। सही। TTP का इशू द न्यूज़ में एक ख़बर भी छपी है कि 102 जो कैदी हैं उनको रिहा करने का मुआहदा 1 नवंबर को होना था, लेकिन वो कुछ टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, एतमाद के फुकदान के ऊपर वो अभी तक पेंडिंग कर दिया गया है। सही। अगर आप माजी में थोड़ा सा देखें तो 2004 में नेक मोहम्मद वज़ीर से उनका मुआहदा हुआ और यूँ चलता हुआ बैतुल्ला मसूद से, गुल बहादुर से सवाद का मुआहदा मुल्ला फ़कीर मोहम्मद से, और होता हुआ 2014 में आके हमें TTP के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना पड़ा। मैं ये समझता हूँ कि मुआहदा करने में कोई कबाहत नहीं है, मुआहदा होना चाहिए। इशू सिर्फ ये है कि उस मुआहदे की तकमील कैसे होगी, उसको पाया तकमील तक कैसे पहुँचाया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब TTP कोई एक ग्रुप नहीं है, ये मुख्तलिफ इसमें धड़े हैं, मुख्तलिफ ग्रुप से। अब ये भी अभी वाज़ेह नहीं हो सका कि हम किस से बात कर रहे हैं, किस से बात नहीं कर रहे। मेरे ज़रा ये बताते हैं कि गुल बहादुर से हम बात कर रहे हैं। गुल बहादुर ख़ास कोई इतना बड़ा धड़ा TTP में नहीं। सही हो गया। फिर साहब यही नुक्ता आपके पास भी मैं लेके आता हूँ कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने के लिए जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ख़तरात हमारे मुल्क के अंदर अंदरूनी ज़्यादा हैं या बैरूनी ज़्यादा हैं? इस सिलसिले में जो राना साहब फरमा रहे थे, मैं जो TTP वाला मामला है इसको भी मैं अंदरूनी खतरों में शुमार करता हूँ। सही। ये बैरूनी नहीं है कि उनकी जो रूट्स हैं हमारे मुल्क में, चूंकि वो पाकिस्तानी लोग हैं, उनकी रूट्स पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। और जैसा कि राना साहब फरमा रहे हैं कि वो एक धड़ा नहीं है, कई धड़े हैं, और उनकी हिकमत अमली पहले ये रही है कि एक धड़ा आगे बढ़ता है, वो मुज़ाकरात करता है, मुआहदे करता है, जबकि दूसरा धड़ा आकर उसको सबूताज कर देता है। अब ये उनकी हिकमत अमली होती है, जानबूझकर ऐसे किया जाता है, या हालात ऐसे वाक़यात पैदा कर देते हैं कि वो मुआहदे बाकी नहीं रहते, ना उन पर अमल दरामद को यकीनी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस चीज़ को वैसे भी नहीं छोड़ देना चाहिए, और हमारी जो फौजी क़यादत है वो इन तमाम बात को बाखूबी समझती है कि जैसे ही हमारे पड़ोस में तालिबान की हुकूमत आई है, वैसे हमारी जो सरहद अफगानिस्तान के साथ है वहां से वो हम पे हमले होने लगे हैं दोबारा, और वो जो कुव्वतें हैं वो TTP के साथ हैं, TTP के कुछ धड़े हैं, तो उनके साथ पहले मुज़ाकरात करना या उसकी एक पूरी तस्वीर पेश करना कौमी सलामती कमेटी में मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी से बड़ी जंग के बाद भी जो मुज़ाकरात की मेज़ पर आया जाता है, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर हम तो बैठेंगे, जो उधर से लोग बैठ रहे हैं उनके पास वहाँ अख्तियार है या नहीं है, क्या वो सारे इज्तिमाई तौर पर कर रहे हैं या वैसे कर रहे हैं। इससे पहले भी ये हुआ था कि जब आपने देखा होगा कि बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई थी, तो हमारे अफगान बॉर्डर पर खामोशी पैदा की गई थी, लेकिन वो जो लोग वहां से बेरोजगार होके जो बाद में TTP के लोग बने, वो वापस आए थे, पहले मुजाहिदीन के तौर पर अफगानिस्तान में थे, और जब वो यहाँ बेरोजगार हुए खासतौर पर पंजाब में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ अमन अमान की सूरत हाल कितनी खराब हो गई थी। अगर आप उन्हें ला रहे हैं, आप उन्हें आबाद कर रहे हैं अपने अपने शहरों में कि जहाँ के वो रहने वाले हैं, तो इस बात की क्या गारंटी होगी कि यहाँ अपने घरों में वापस आने के बाद वो पाकिस्तान के आइन को भी मानेंगे, पाकिस्तान के कवानीन को भी मानेंगे और पुरअमन शहरी बनकर रहेंगे? इसकी गारंटी कौन देगा? अच्छा, जल्दी से मैं इसी मौजू के ऊपर एक आखिरी नुक्ता आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है कि अफगानिस्तान के हवाले से भी कुछ अहम फैसले या कोई पेशरफ होने जा रही है इस इजलास में पाकिस्तान की पॉलिसी को लेकर? मेरे ख्याल अभी वो वक्त नहीं आया कि अफगानिस्तान के बारे में कोई पॉलिसी तब्दील की जाए। अभी उसी पर रहेंगे, चूंकि हमारे लिए जो सबसे बड़ा मामला है
وہ ٹی ٹی پی کا ہے، اور ٹی ٹی پی کے ذریعے ہم افغانستان کی حکومت کو بھی اس میں ساتھ شامل کر رہے ہیں کہ افغانستان کی حکومت ٹی ٹی پی والوں سے خود ان کو ادھر ہمارے ہاں بھیجنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے افغانستان میں نہ رہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے علاوہ جو اور جماعتیں ہیں جو افغانستان میں طالبان کی حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا ان کا خطرہ ہمیں فوری طور پر موجود ہے، اور ہم ان سے کس طرح نمٹ سکتے ہیں، یہ بھی جو آج اجلاس ہونے جا رہا ہے یہ اس کا پوائنٹ آف ویو ہوگا۔ لیکن افغانستان کے بارے میں کوئی اگر آپ کہیں کہ کوئی بنیادی تبدیلی آئے گی آج کے اجلاس میں، تو وہ ہوتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تیسرے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، سب سے پہلے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈسکا الیکشن کے اوپر ایک رپورٹ جو ہے وہ فی الحال اس طرح سے ترجمان پنجاب حکومت وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہمیں کوئی ایسی رپورٹ موصول نہیں ہوئی ہے، ابھی تک فقط میڈیا میں زیر بحث ہے۔ ڈسکا الیکشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی بہت ساری باتیں اپوزیشن الزامات تراشی کرتی رہی کہ دھاندلی کی کوشش کی گئی ہے، حکومت نے انکار کیا، مگر اب رپورٹ بھی جو ایسی آئی ہے اس کے اندر تو ایسے ہی بیانی اور ایسے ہی پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے جو اپوزیشن نے نکات اٹھائے تھے، اور انہی کے نکات کو تقویت بھی دیتے ہیں۔ حکومت کی ساکھ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس اقدام کے بعد متاثر ہوئی ہے، یا وزیراعظم کوئی ماضی کے دعووں کی طرح جن کے اوپر الزامات ہیں ان کو فی الحال الگ کریں گے، کہیں گے جائیے آپ اپنا معاملہ پہلے حل کروا کے آئیے اور پھر اس کے بعد اپنے عہدوں پر بیٹھیے؟ اچھا، اس کو نا آپ دو پہلو میں دیکھیں۔ پہلی بات تو یہ جو 133 صفحے کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں سعید گل کے دستخط نہیں ہیں، صرف نام لکھا گیا ہے۔ سعید گل وہ ہیں جو ایک ہفتہ پہلے جن کا بلوچستان ٹرانسفر ہو چکا ہے، ایک بات۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ لیک ہوئی ہے، شاید الیکشن کمیشن نے جاری نہیں کی۔ اچھا، اب انکوائری ہولڈ کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن میں ہی، ایک بات تو یہ ہوگی۔ اس رپورٹ کو 10 نومبر کو انہوں نے شائع کرنا تھا، وہ بھی صبح، اس کی وجہ کہ 10 نومبر کو ہی جوائنٹ سیشن کا ایک مشترکہ اجلاس بھی ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے باقاعدہ ٹائمنگ سیٹ کی ہوئی تھی، تو اسی دن انہوں نے پبلک کرنا تھا، یہ پہلے پبلک ہوگی، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس رپورٹ کے اوپر، یہ بات تسلیم بھی کر لیں تو اس پہ تو سارے اسٹیک ہولڈر کے شرم کا مقام ہے۔ اب اندازہ کریں، اس میں اساتذہ سے لے کر پولیس سے لے کر بیوروکریسی سے لے کر آپ جس ڈپارٹمنٹ کو، جس سیاستدان، فردوس عاشق عوان کا بھی نام آ رہا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ کس حد تک اور ٹھوس شواہد کے ساتھ 133 صفحات کی وہ آپ پڑھیں، ٹھوس شواہد دیے گئے ہیں کہ کس طرح پریزائڈنگ آفیسر کو اٹھایا گیا، کیسے کیسے معاملات کیے گئے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس رپورٹ کے آنے کے بعد جو حکومت کا جو الیکشن اصطلاحات کا بل ہے اس پہ بہت سے سوالات اٹھیں گے۔ اب اس پہ بہت سے سوالات بھی اٹھیں گے اگر فرض کریں مشترکہ پارلیمنٹ میں وہ بل منظور ہو جائے، جو کہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی 19 نومبر بہت دور ہے، وہ ہو جائے گا، تو پھر اپوزیشن کے پاس دو ہی آپشن ہیں، ایک کہ وہ سپریم کورٹ میں چلا جائے، کورٹ کے بارے میں حفیظ خان صاحب وہ زیادہ بہتر بتائیں گے وہاں کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جو دوسرا آپشن ہے کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں، الیکشن کا بائیکاٹ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آگے کس طرح اپوزیشن اور حکومت کا میچ پڑے گا، لیکن اس میں ایک دیکھیں کہ جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن خود بٹی ہوئی ہے، پھر اپوزیشن بٹی در بٹی ہے، نون لیگ کا اپنا بیانیہ ہے، اب نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان گیٹ نمبر 4 سے الگ الگ ہو کے ہیں، شہباز شریف الگ ہو کے ہیں، آپ خود اندازہ کریں کہ چیزیں کس طرح۔ اپوزیشن بھی ہمیں وہ تقسیم نظر آتی ہے۔ ابھی صاحب، یہ جو نقطہ رانا صاحب نے رکھا ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ قانونی طور پر حکومت کے لیے کتنی پریشان کن ہے، اور جس انتخابی اصلاحات کی حکومت بات کر رہی ہے اگر وہ چیلنج کر دیے جاتے ہیں تو قانون ان تمام چیزوں کے اوپر کیا کہتا ہے؟ میرے خیال میں یہ رپورٹ جو ہے ابھی اس پر بہت ساری چیزیں آنی ہیں۔ پہلے تو یہ رپورٹ باقاعدہ طریقے سے سامنے آئے، جیسا کہ ابھی نہیں آئی۔ صحیح۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جس فریق کے یہ خلاف ہے یا جس فریق کے فیور میں ہے، دونوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ اس پر اپنے اعتراضات بیان کریں، داخل کریں کہ کیا یہ ون سائیڈڈ ہے، کیا سنا گیا ہے یا نہیں سنا گیا۔ تو اس لیے اس رپورٹ کو ایک طرف کرتے ہوئے صرف میں اس رپورٹ میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں، جو انہوں نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں بتایا یا محکمہ تعلیم کے جو ملازمین الیکشن سے ریلیٹڈ تھے ان کے بارے میں بتایا ہے، تو ایک بات بڑی واضح سے ہے جو میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ہمیشہ کہا کرتا ہوں۔ میں نے پاکستان کے جو 6 الیکشن کم از کم ان میں بطور ریٹرننگ آفیسر کے وہ میں نے ڈیوٹی دی ہے، اور بعد میں جو 2013 کے الیکشن تھے اس میں میں صوبائی سطح پر ان تمام معاملات کو دیکھ رہا تھا۔
ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں الیکشن کمیشن کا کوئی اپنا عملہ نہیں ہے جو فیلڈ میں جا کر الیکشن ہولڈ کر سکے. اچھا. تو پھر یہ جو مختلف محکمے ہوتے ہیں، خاص طور پر صوبائی محکمے، ان کی ہر سطح پر مثلا جس ڈسٹرکٹ میں، جس تحصیل میں اور جس حلقے میں الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں، اسی تحصیل کے خاص طور پر محکمہ تعلیم ایک بہت بڑا محکمہ ہے، اس کے ملازمین ہوتے ہیں، محکمہ زراعت کے ہوتے ہیں، وہ تمام وہ محکمے ہوتے ہیں کہ جو صوبائی انتظامیہ کے یا ضلعی انتظامیہ کے زیر اثر ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2013 کے الیکشن میں یہ ہوا تھا کہ کہا گیا تھا کہ تمام لوگوں کو اپنے اپنے جگہوں سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا جو کسی طور پر الیکشن سے متعلق اپنا اثر ڈال سکیں. لیکن ہوا کیا تھا کہ میں ضلع کا نام نہیں لیتا ہے، اس ضلع میں ایک ایجوکیشن کے محکمہ ایجوکیشن کے ایک افسر تھے، ضلعی افسر تھے. پوری کوشش کے باوجود الیکشن کمیشن کی انہیں نہیں ہٹایا جا سکا تھا، اور وہ اپنی جگہ، اور ان پہ الزامات یہی تھے کہ وہ اپنے سٹاف کو انہوں نے دھمکیاں دی ہوئی ہیں کہ آپ نے یہ رزلٹ دینے ہیں اور اس طریقے سے کرنا ہے. اب وہی پریزائڈنگ افسر لگتے ہیں، انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروانا ہوتا ہے، اور لوگ ان کو جو الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو لوگ ان کے وہاں پہنچے ہیں یا ایسے جو پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں کہ جہاں پر رش کم ہوتا ہے وہاں ڈپیوٹ کروائیں. اور جیسا کہ اس رپورٹ میں بھی کہا گیا ہے کہ 5 بجے کی بجائے 4:30 بجے وائنڈ اپ کر دیا گیا بہت سارے پولنگ اسٹیشن سے سلسلہ. تو یہ باتیں عام سی ہیں. ٹھیک ہے، یہ باتیں عام سی ہیں. یہ یقیناً جو ہے یہ موضوع جو ہے وہ کافی طویل بھی ہے. آخری پروگرام کے موضوع کی جانب بڑھوں گا، اور ایک کمنٹس جو ہے میں دونوں سے لینا چاہوں گا کیونکہ ہواؤں کا رخ یہ بھی بدل رہا ہے کہ کرکٹ کی ہر جگہ فضا ہی فضا ہے. رانا صاحب، پاکستان بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے، کل سکاٹ لینڈ کو بھی ہرا دیا، ناقابل شکست ہیں ہم ابھی تک، اور بھارت کو سبھی سوشل میڈیا جو صارفین ہیں اب وہ سامان پیک کرنے کے لیے اور ممبئی ایئرپورٹ جانے کے لیے کہہ رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ اچھا، پہلے یہ دیکھیں کہ پاکستان کا سیمی فائنل آسٹریلیا سے ہارا. آج تک کسی بھی بڑے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست نہیں دی. اب دوبارہ تاریخ کو پاکستان کس طرح توڑتا ہے، یہی ٹیم نے انڈیا کے ساتھ بھی جو کیا وہ آپ کے سامنے. انڈیا کا مسئلہ تھوڑا سا میں آپ کو شارٹ سا بتاؤں کہ مختلف تھا. یہ ورلڈ کپ کے آنے سے پہلے وراٹ کوہلی کے خلاف خبریں چھپ چکی تھیں کہ ان کا آخری ورلڈ کپ ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کے حوالے سے پھر ان کی ٹیم کو دیکھیں، وہ جو کیپٹن کے جو مورال ہوتا ہے وہ تھا ہی نہیں وراٹ کوہلی کے ہاں. تو ان کے ہاں بہت سے ایشوز تھے جو ان کے ٹیم کے اندر کے معاملات تھے. روہت شرما کے حوالے سے ٹیم کے اندر کے معاملات تھے وہ ٹھیک نہیں تھے. وقت جو ہے پروگرام کا ختم ہو گیا. نیازی صاحب سے بھی یہ کمنٹ لینا تھا مگر نہیں لے سکے. چلیں پھر کبھی صحیح. ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.